بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیہ گریڈ 5 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے معنی و مفہوم اور اہمیت سمجھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے آخری نبی اور رسول جانتے ہیں اور مانتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثالوں سے سمجھ سکیں، سنت نبوی کی اہمیت اور شرعی حیثیت کو جان سکیں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈال سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دین اسلام میں جن باتوں کا ماننا ضروری ہے، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں، اور ہم پچھلی کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں، پچھلے سبق میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لانا۔ تو آج ہم رسولوں پر ایمان لانا سے متعلق مزید جانیں گے کہ نبوت اور رسالت کسے کہتے ہیں۔ نبوت نبی سے نکلا ہے، اور نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ رسالت رسول سے نکلا ہے، اور جس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو آسمانی کتاب دی جاتی ہے اور اس کی ایک اپنی اللہ تعالیٰ اس کو شریعت دیتا ہے اور اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اسی طرح جن میں سے 313 رسول تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، رسالت کا یقین اور اقرار ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت یا عقیدہ نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم دار اسلام میں جو چیزیں لازمی ہیں ان چیزوں کے کسی بھی، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا، آخرت پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، تو تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ختم نبوت سے مراد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات شامل ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تعلیمات انہوں نے مکمل کی، یعنی کہ خاتم النبیین سے مراد ہے کہ ان پر دین مکمل ہوا۔ دینی تعلیمات پرانی جو گزشتہ امتیں تھیں ان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان تمام کی تعلیمات مکمل ہوئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص آخری نبی نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اطاعت رسول، اطاعت کہتے ہیں پیروی کو، حکم ماننا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اطاعت رسول کہلاتا ہے۔ عبادات ہوں، معمولات ہوں، رسم و رواج، غرض کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے ہمیشہ باز رہیں۔ اس کے بعد سنت رسول، سنت یعنی سنت کا جو معنی ہے وہ ہے طریقہ یا راستہ۔ تو شریعت کی اصطلاح میں سنت سے مراد کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کام کس طریقے سے کیا۔ تو سنت رسول کے بغیر اسلامی احکام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں قرآن مجید میں، وہ عمل کیسے کرنا ہے، وہ عمل ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل کر کے بتایا، دکھایا۔ دینی معاملات یعنی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی ادائیگی میں سنت رسول سے ہی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سونا جاگنا، کھانا کھانا، بیٹھنا، سفر کرنا، ان کی زندگی کے غرض کوئی بھی معاملات ہو، تمام بہترین ہیں، اور ہمیں ان کی زندگی سے وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی، ہمیں تعلیم کی، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو ان کی جو زندگی کے پہلو تھے، انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ایک نمونہ، ایک سیمپل، ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہترین نمونہ یعنی کہ سب سے بہترین۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں، ان کی اطاعت کریں، جو انہوں نے کام کہے وہ کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے باز رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، کہ آپ بھی کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت؟ شاباش۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کی اطاعت کریں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی تمام باتوں پر عمل کریں، جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ان سے باز رہیں، ان کا جو اسوہ حسن ہے اس پر عمل کریں، جو انہوں نے زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی عمل اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مومن کے لیے جو بہترین نمونہ اور متاع جان سے بھر کر وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے بھر کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ جن کو ہم پرائورٹائز کریں، سب سے زیادہ جن کی ہمارے دل میں اہمیت، محبت ہونی چاہیے، وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان پر ایمان رکھیں، ان کی عزت و تکریم کریں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں، جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، جن سے منع فرمایا ان سے باز رہیں، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے MCQs، تاکہ آج کے سبق کے حوالے سے آپ کی ریویژن ہو سکے۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی طرح آپ نے ٹرو اینڈ فالس کو بھی فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ آپ کے آنسرس ٹھیک ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دینے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ آج سے آپ اپنے اندر ان جذبات کو ابھاریں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور بڑوں سے پوچھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ڈیلی ایک سیٹ کر لیں کہ آپ نے اتنی مقدار میں درود شریف پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے سیکھا اس کو لازمی اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔